جس لہجے کی کامیاب نمائندگی کی اعجاز حیدر نے، آئیے اس سفر کو اور توانا اور حسین بناتے ہیں اور آواز دیتے ہیں ایک ایسے شخص کو جس کی شخصیت صرف ادب کے حوالے سے نہیں بلکہ تحریک کے حوالے سے بھی دوحہ قطر والوں کے سامنے ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ سر آئینہ میرا عکس ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے، یا پھر یوں کہہ لیجئے کہ پھر زندگی کی فلم ادھوری ہی رہ گئی، پھر زندگی کی فلم ادھوری ہی رہ گئی، وہ سین کٹ گئے جو کہانی کی جان تھے۔ کبھی کبھی یہ ہوا کرتا ہے کہ جو آپ کو نظر آتا ہے اس کے پیچھے جو تکالیف ہوتی ہیں، اس کے پیچھے جو محنت ہوتی ہے، وہ آپ کو دکھائی نہیں دیتی۔ خوش قسمتی سے ندیم ماہر صاحب جو اس انجمن کے نائب صدر بھی ہیں اور اس پوری شام کے اہتمام میں جن کا بہت اہم رول ہے، وہ جتنے متحرک و فعال ہیں، شاعری میں بھی ویسا ہی انداز اور ویسا ہی نظام رکھتے ہیں۔ میں آپ سب کی تالیوں کی گونج میں بڑے ادب و احترام اس لیے ادب و احترام کر رہا ہوں کہ جس اخلاص کے ساتھ یہ انجمن کے تقریبات کا انعقاد کرتے ہیں، یقیناً وہ لائق ستائش ہے۔ زوردار تالیوں سے آپ استقبال کریں جناب ندیم ماہر صاحب کا، جو کہتے ہیں کہ پاؤں میرے مصروف تگ و دو ہے مسلسل، اس درجہ میں الجھا ہوں بیاں ہو نہیں سکتا۔ ندیم ماہر صاحب۔ چلیے شعر سن لیں۔ ہم کہ جب بھی قلم اٹھائیں گے، ہم کہ جب بھی قلم اٹھائیں گے تیرے بارے میں لکھ نہ پائیں گے، ہم کہ جب بھی قلم اٹھائیں گے تیرے بارے میں لکھ نہ پائیں گے، اور جس کی لہریں ہوں ساکت و جامد، جس کی لہریں ہوں ساکت و جامد، وہ سمندر کہاں سے لائیں گے، جس کی لہریں ہوں ساکت و جامد، وہ سمندر کہاں سے لائے ہیں، کہاں سے لائیں گے۔ اور شعر سنیں صدر صاحب آپ کی خدمت میں کہ اب کے جو دب گئے تو پھر ماہر، اب کے جو دب گئے تو پھر ماہر، کئی صدیاں ابھر نہ پائیں گے۔ ارے واہ واہ واہ۔ اب کے جو دب گئے تو پھر ماہر، اب کے جو دب گئے تو پھر ماہر، کئی صدیاں ابھر نہ پائیں گے۔ اور دو تین شعر اور سن لیں کہ تنگ ہوتے دائروں میں بٹ گیا، تنگ ہوتے دائروں میں بٹ گیا، میں سراپا مسئلوں میں بٹ گیا، کیا بات۔ تنگ ہوتے دائروں میں بٹ گیا، میں سراپا مسئلوں میں بٹ گیا، اور کچھ صعوبت راستوں میں آ گئی، کچھ سفر بھی مرحلوں میں بٹ گیا، کچھ صعوبت راستوں میں آ گئی، کچھ سفر بھی مرحلوں میں بٹ گیا، اور رات مجھ کو چاند نے پگھلا دیا۔ قاسم صاحب شعر سنیے کہ رات مجھ کو چاند نے پگھلا دیا، عکس میرا کرچیوں میں بٹ گیا، رات مجھ کو چاند نے پگھلا دیا، عکس میرا کرچیوں میں بٹ گیا۔ اور یہ چار شعر غزل کے سن لیں کہ تھے آہو فغاں کرب کے منظر میرے اندر، تھے آہو فغاں کرب کے منظر میرے اندر، ایک جنگ تھی جاری رہی شب بھر میرے اندر، تھے آہو فغاں کرب کے منظر میرے اندر، ایک جنگ تھی جاری رہی شب بھر میرے اندر۔ اور یہ بات ایک جنگ تھی جاری رہی شب بھر میرے اندر، اور یہ بات الگ دشت و بیاباں میں رہا ہوں، کیا بات۔ یہ بات الگ دشت و بیاباں میں رہا ہوں، ہیں خیمہ نصب کتنے سکندر میرے اندر، کیا بات۔ اچھا ہے، واہ واہ واہ۔ کہ یہ بات الگ دشت و بیاباں میں رہا ہوں، ہیں خیمہ نصب کتنے سکندر میرے اندر، اور دریاؤں کی اوقات ہی کیا میری نظر میں، دریاؤں کی اوقات ہی کیا میری نظر میں، آ جائے سمندر بھی سمٹ کر میرے اندر۔ ارے کیا بات۔ شکریہ دوبارہ پڑھیے۔ واہ واہ۔ کہ دریاؤں کی اوقات ہی کیا میری نظر میں، آ جائے سمندر بھی سمٹ کر میرے اندر۔ اور آخر شعر ہے مقطع ہے کہ اشکوں کا تواتر ہے کہ رکتا نہیں ماہر،
خاص طور سے دیکھیں کہ اشکوں کا تواتر ہے کہ رکتا نہیں ماہر، کیا شے ہے جو بہتی ہے پگھل کر میرے اندر۔ ارے کیا شعر نکالا؟ اشکوں کا تواتر ہے، اشکوں کا تواتر ہے کہ رکتا نہیں ماہر، کیا شے ہے جو بہتی ہے پگھل کر میرے اندر، اور تھے آہو فغاں کرب کے منظر میرے اندر۔ اشکوں کا تواتر ہے کہ رکتا نہیں ماہر، کیا شے ہے جو بہتی ہے پگھل کر میرے اندر، آ جائے سمندر بھی سمٹ کر۔ دریاؤں کی اوقات ہی کیا ہے میرے آگے، یہ تھے ماہر صاحب، اور جیسے خوبصورت اشعار انہوں نے سنائے، یہ یقین ہو چلا ہے کہ اب اگر قطر کی کہیں نمائندگی کرنی ہوگی تو ندیم ماہر صاحب ہی کریں گے انشاءاللہ۔ حضرات، ہمارے ہندوستان کے کئی ایسے علمی، مذہبی اور تہذیبی ادارے ہیں جنہوں نے زبان اور ادب کے فروغ میں نمایاں رول ادا کیا ہے۔ اگر ہم مرہون منت ہیں علی گڑھ کے تو ہمیں ناز کرنا چاہیے، ہمیں ناز کرنا چاہیے ندوے پر، جس نے ہمارے دینی سرمایہ میں وہ اضافہ کیا ہے کہ قیامت تک رہتی دنیا تک انشاءاللہ اس سے ہم سب فیضیاب ہوتے رہیں گے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں جناب عبدالرحمن فرید ندوی صاحب کو، جنہوں نے دینی سرمایہ کے ساتھ ساتھ جس ادبی سرمایہ کو فروغ دینے میں دلچسپی کا مظاہرہ کیا ہے وہ یقیناً لائق ستائش ہے۔ ممکن ہے شاعری میں اصلاحی پہلو ہو، لیکن جو شعر میری نظر سے گزرا اس کے لیے وہ یقیناً قابل مبارکباد ہیں۔ عبدالرحمن فرید ندوی صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھ